السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری چند منٹ کی گفتگو جس کے اندر ہم یہ جاننے جا رہے ہیں کہ موت سے پہلے کیا ایسے کام کر جانے چاہیے کہ جو ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے ہمارے لیے بہترین اور ہماری راہ نجات بن سکیں۔ 3 یا 4 ایسے ضروری کام جو آپ کے سامنے گوش و گزار کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے کل من علیہا فان کہہ کے دنیا کی زندگی کو لوگوں کے سامنے ایسے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کسی شخص کے دل میں یہ تمنا نہ رہ جائے کہ ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے۔ محترم سامعین کرام، موت سے پہلے موت کی تیاری، آگے جانے کے لیے ساز و سامان اس کو تیار کرنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے، ابھی چند ہفتوں کے اندر ہی، چند دنوں کے اندر ہی بہت سارے ایسے کبائر علماء اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ خصوصاً وہ شیوخ الحدیث کہ جن کا شغاف تائے زندگی تک، کافی عرصے تک بھی کوئی اس شغاف کو پورا نہیں کر سکتا۔ میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر خطیب جامعہ سلفیہ مولانا یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہم، اللہ وحدہ لا شریک ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے اور ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم بھائیو، ہمیں موت آنے سے پہلے موت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے، ایک کام۔ دوسرا کام جو موت سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، اپنے محلے کے اندر، اپنی سوسائٹی میں اچھا رویہ، اچھا کردار ہمیں چھوڑ کے جانا چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، 2 جنازے گزرے۔ پہلا جنازہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ جہنمی ہے۔ دوسرا جنازہ گزرا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے، ایک کو آپ نے جنتی کہہ دیا، ایک کو جہنمی کہہ دیا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے، پہلے آدمی جس کا جنازہ، جس کے بارے میں نے فرمایا کہ وہ جہنمی روح ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ اس کے پیچھے چلنے والے لوگ اس کا تذکرہ اچھا نہیں کر رہے تھے۔ دوسرے کو جنتی اس وجہ سے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہنے لگے میرے صحابہ اس کے پیچھے چلنے والے لوگ، اس کے پیچھے چلنے والے آدمی، اس کے ہم سفر اس کے کردار سے مطمئن تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا، یہ آدمی اس کا کردار اچھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اپنے کردار کو، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں اپنے کردار کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس کردار کے حامل ہیں، کہ مرنے کے بعد لوگ ہمارے اچھے کردار کے گیت گائیں گے یا ہمیں برے الفاظ سے یاد کریں گے۔ تیسرا وہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرنی چاہیے۔ کون سی وصیت؟ سب سے بڑی چیز، جس چیز کی وصیت ہمیں کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو یہ کہا جائے کہ ہمارے ذمے یہ قرض ہے، ہمارے ذمے یہ ذمہ داریاں ہیں۔ قرض کے معاملات کو صاف کر کے اپنے گھر سے روانہ ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے کہ فَاكْتُبُوهُ، کہ جب قرض کا معاملہ کرو تو اس قرض کو لکھ لیا کرو تاکہ مرنے کے بعد بھی نہ لینے والے کا حق رہے نہ مرنے والے کا حق رہے، تاکہ عوام الناس کو، آپ کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بابا، میری والدہ، میرا بھائی
کیا کیا چیزیں چھوڑ کے گیا ہے، میرے بھائی نے کن کن کے پیسے دینے ہیں، میرے بھائی نے کن کن سے قرض لینا ہے، کن سے دینا ہے، یہ وصیت کر کے جانی چاہیے کہ یہ میرا قرض ہے، ان سے لے لینا، ان کو دے دینا۔ چوتھا کام اور دوسری وصیت ہمیں کون سی کرنی چاہیے؟ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت آج سے لکھ کے دے دیں کہ میرا جنازہ ایسا آدمی پڑھائے کہ جس کو ساری دعائیں آتی ہوں، میرا جنازہ ایسا عالم پڑھائے کہ جو صاحب التقویٰ ہو، کہ ایسے لوگوں سے، ایسے علماء سو سے جنازے پڑھانے کے بارے میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر دیں کہ میرا جنازہ ایسا عالم نہ پڑھائے، میرا جنازہ ایسا مفتی صاحب نہ پڑھائیں کہ جس کو دعائیں نہ آتی ہوں، یا 20 یا 25 سیکنڈ کے اندر وہ جنازہ پڑھا دے۔ ایسی وصیت کر کے جائیں کہ میرا جنازہ ایسا آدمی نہ پڑھائے، بلکہ صاف الفاظ میں کہہ دوں، برملا طور پہ کہہ دوں، تاکہ کسی بھائی کے دل میں شک نہ رہے، کسی ڈاؤٹ میں نہ پڑ جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے گھر والوں کو واللہ یہ وصیت کر دیں، لکھ کے دے دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے بندہ کچھ لکھ دے کہ میرے یہ معاملات ہیں، میری یہ وصیتیں ہیں، لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے، بلکہ پسند کیا ہے کہ آپ مرنے سے پہلے جو وصیت کے معاملات ہیں اسے لکھ دیں۔ شریعت نے اسے پسند فرمایا ہے، جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہیں وصیت کا حکم دیتے ہیں کہ تم وصیت کر کے جایا کرو، مرنے سے پہلے وصیت لکھ دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کون سی وصیت لکھنی ہے؟ ایک تو آپ نے قرض کی وصیت لکھنی ہے کہ میرے ذمہ یہ قرض ہے، دوسری وصیت آپ نے لکھنی ہے کہ میرا جنازہ اہل حدیث عالم پڑھائے، میرا جنازہ اہل حق آدمی پڑھائے۔ کیوں؟ واللہ اس رہتی دنیا پہ ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے، ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جنازے 20 سیکنڈ کے، 25 سیکنڈ کے جنازے ہوئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، گھر والوں کو یہ وصیت کر دیں، گھر والوں کو لکھ کے دے دیں کہ میرا جنازہ اہل حدیث عالم پڑھائے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، چند دن قبل حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی، یونس بٹ صاحب جو جامعہ سلفیہ کے خطیب ہیں، ان کا جنازہ پڑھایا تو دلوں کے اندر یقین مانو یہ خواہش اٹھی، دل کے اندر یہ تمنا اٹھی کہ کاش کہ جنازہ ہمارا ہوتا۔ اتنی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعائیں کی، اتنی تہ دل سے اللہ سے گزارشیں کی، اتنی دعائیں مانگی کہ دل اب بھی وہ دعائیں سن کے رو رہا ہے، دل اب بھی ناسوز ہے، دل کے اندر اب بھی وہ تڑپ ہے کہ کاش کہ یونس بٹ صاحب کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا۔ جتنی دعائیں کی گئی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک وہ کی ہوئی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آخر میں پھر گزارش کرتا ہوں، ایک 4 کام کریں، موت کی تیاری کریں اس سے پہلے کہ ہمیں بلاوا آ جائے۔ اس کے بعد اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو کتاب و سنت کے مطابق بنا لیں۔ تیسرا کام، گھر والوں کو قرض کی دیگر معاملات کی وصیت کریں۔ چوتھا کام، اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر کے جائیں، لکھ کے دے دیں اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو لکھ کے دے دیں میرے محترم بھائیوں کہ ہمارا جنازہ اہل حدیث عالم پڑھائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو ہم نے سنا ہے، جو یہ 3 یا 4 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ مجھے اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔